بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نمبر 12 ہے۔ آج ہم علم النحو کلاس میں معرفہ اور نکرہ کے بارے میں سمجھیں گے۔ معرفہ اور نکرہ یاد رکھیے گا کہ اسم اور فعل اور حرف، اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئے تو معرفہ نکرہ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ معرفہ اور نکرہ اسم کی قسمیں ہیں۔ جب آپ کو سب سے پہلے پہچان کرنا ہوگی کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل ہے یا حرف، ٹھیک ہے۔ آپ علم النحو میں دیکھیں گی کہ پہلی جو لائن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے اسم کی باعتبار عموم و خصوص کے دو قسمیں ہیں۔ تو پہلے لفظ آپ نے غور کرنا ہے کہ اسم کی، فعل یا حرف کی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے قل اعوذ برب الناس میں قل جو ہے یہ فعل ہے، ہم اس میں نہیں دیکھیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ اعوذ یہ بھی فعل ہے، اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے معرفہ ہے یا نکرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفہ نکرہ اسم کی قسمیں ہیں اور یہ فعل ہے۔ قل بھی فعل ہے، اعوذ بھی فعل ہے، با ہم اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ معرفہ یا نکرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرف ہے اور معرفہ نکرہ اسم کی قسمیں ہیں۔ اگلے حرف پہ آ جائیں، رب، اس میں ہم ضرور دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، معرفہ یا نکرہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب جو ہے وہ حرف ہے، اسم ہے، اور معرفہ نکرہ بھی اسم کی قسم ہے۔ اب ہم نے اگلا مرحلہ یہ دیکھنا ہے، جیسے آگے الناس آ گیا، یہ بھی اسم ہے، اب اس میں ہم ضرور دیکھیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ تو اس لیے اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ قل معرفہ نکرہ میں سے کیا، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ اسم ہے، اس وجہ سے یہ اسم ہے، معرفہ نکرہ میں سے ہے نہیں۔ آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ یہ فعل ہے اور معرفہ نکرہ اسم کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح با کے بارے میں کیا جواب ہونا چاہیے کہ یہ حرف ہے اور معرفہ نکرہ اسم کی قسمیں۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر معرفہ کی 7 قسموں کو سمجھ لیں تو آپ کے لیے نکرہ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی قسم، نام، کسی بھی چیز کا نام ہے تو وہ معرفہ ہے۔ مثال کے طور پہ شہر کا نام ہے مکہ، معرفہ ہے۔ جی، ملک کا نام ہے پاکستان، معرفہ ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا نام ہے، جیسے زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، عثمان ہے، فرحان، جو بھی نام آپ دیکھ لیں، مؤنث کا ہو یا مذکر کا، تو وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ اب پہلی نام کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہم نے کیا دیکھنی ہوگی کہ یہ معرفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام ہے۔ اسی طرح دوسری قسم ہے جی ضمیر، ٹھیک ہے۔ ضمیر، ہوا، انت، انا، نحن، ٹھیک ہے، کوئی بھی ضمیر ہو، نام جیسے، یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ ضمیر جو بھی ہوگی وہ معرفہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس میں کوئی ضمیر نہیں آ رہی۔ قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، ہوا ضمیر ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر ہے۔ یہ اس کا جواب یہاں پہ یہی ہوگا۔ اور معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ معرفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفہ نکرہ اسم کی قسمیں ہیں اور معرفہ کی قسم میں سے ایک اسم ضمیر بھی ہے۔ اسی طرح تیسری قسم، اسم اشارہ۔ اب اسم اشارہ کے الفاظ آپ مخصوص آپ نے وہ پڑھ لی علم النحو میں، ھذا، ھذہ، ٹھیک ہے، ذالک، ذانک، تلک، تانک، اولئک۔ تو اسم تو ہے، اسم اشارہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ معرفہ بھی ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسم اشارہ اسم بھی ہے۔ اب اسم اشارہ کے مخصوص الفاظ آپ یاد کر لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معرفہ ہے۔ اسی طرح چوتھی قسم، اسم موصول۔ اسم موصول بھی اسم اشارہ کے ساتھ ہی ذکر ہے، ٹھیک ہے، الذی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اسم بھی ہے اور اس میں اشارہ ہونے کی، اس میں موصول ہونے کی وجہ سے معرفہ بھی ہے۔ تو یہ پہچان، اگر آپ ایک لفظ کو کرتے ہیں الذی، اب آپ مخصوص الفاظ ہیں اللتی، ٹھیک ہے، ان الفاظ کو یاد کر لیں تو آپ کو جہاں پر بھی آئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، معرفہ ہے۔ اسی طرح اس میں اشارہ، ضمیر، علم، اس میں اشارے سے موصول ہو گئے۔ اسی طرح معرف باللام، یہ آپ نے چونکہ یہاں صرف نام تبدیل ہے، باقی وہی ہے۔ معرف باللام کا مطلب جس اسم پر الف لام ہو، جیسے الناس، الحمد، الرحمن، الرحیم، الصراط المستقیم، جی الذین میں بھی الف لام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس اسم پر الف لام ہو، جیسے اس
یہ وہ الف لام کا ہونا اسم کی علامت ہے، ایسے ہی الف لام کا ہونا معرفہ کی بھی علامت ہے۔ یہ پانچوں کی 5 قسمیں ہوگی، 3 قسمیں پہلے میں نے ذکر کی، 5 قسمیں ہوگی۔ اچھا، اب چھٹی قسم تھوڑی سی مشکل ہے کہ وہ اسم جو ان پہلی 5 قسموں میں سے کسی کی طرف مضاف ہونا، ٹھیک ہے، یعنی مطلب وہ ویسے تو نکرہ ہے، یعنی اس میں معرفے کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، لیکن اس کے بعد ہے اسم، یہ شرط ہونا چاہیے، اس کے بعد ان 5 میں سے کوئی آ رہا ہے، یعنی کہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ مثال کے طور پہ الذی ذکر ہے جی، رجل الذی، ٹھیک ہے، کتاب التی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کو مٹا کر ہم ہوا بھی لکھ سکتے ہیں، کتاب ہوا، اور اس کو مٹا کے ہم کتاب زید بھی لکھ سکتے ہیں، جو ہمارے کافی زیادہ ہمارا پایا جاتا ہے۔ تو وہ اسم جو ان 5 قسم، یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ آسان سمجھ میں آ جائے گی۔ آخری قسم معرفہ کی 7 قسموں میں سے آخری قسم ہے معرفہ بندا۔ معرفہ بندا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف ندا اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے، یا آیا حیا ای آ، جو حروف ندا ہیں، یہ کسی لفظ کے شروع میں آ جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے وہ نکرہ ہوگا پہلے سے، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے وہ معرفہ کہلائے گا، جیسے یا رجل، اے آدمی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کو ایک معنی کے اعتبار سے میں سمجھا دیتا ہوں، جیسے نکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے عام ہے، لیکن جب آپ نے کہا اے آدمی او فلاں، تو آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو متعین کر رہے ہیں، تو وہ معرفہ ہو جائے گا۔ تو معرفہ بندا تو 7 قسمیں ہوگی، میں دہرا دیتا ہوں۔ علم نام، معرف ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، ٹھیک ہے، اور جو ہے معرفہ بندا، اور وہ اسم جو ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ اچھا، اب نکرہ کو پہچاننا ہے۔ نکرہ کی پہچان آسان ہے، کیا کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 7 قسمیں اگر کسی لفظ میں پائی جاتی ہیں اور ہو بھی وہ اسم، تو وہ تو کیا ہوگا، معرفہ۔ ان 7 قسموں کے علاوہ ان 7 قسموں میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے، نہ علم ہو، نہ اسم اشارہ ہو، نہ اسم موصول ہو، نہ معرف باللام ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا، نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے تو اسم لیکن نکرہ ہے، کیوں؟ اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ مثال کے طور پر اب ہم پڑھتے ہیں کتاب زید، آپ نے دیکھا دوسری جگہ پہ زید آ گیا، نام آ گیا، ٹھیک ہے، اب یہ معرفہ ہو گیا، کیوں؟ مضاف ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کتاب کو زید کو مٹا دے، خالی کتاب، اس میں دیکھیں نہ اسم اشارہ ہے، نہ اسم موصول ہے، نہ علم ہے، نہ معرف باللام ہے، نہ معرفہ بندا ہے، نہ مضاف ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا، معرفہ نکرہ ہوگا۔ تو اس لیے معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی بھی قسم نہ پائی جائے تو وہ اسم نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج کا سبق الحمدللہ ہم نے کر لیا، معرفہ اور نکرہ کی پہچان، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔